اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات البین. سامعین و ناظرین محترم، سرنامہ سخن کے طور پہ میرے مولا و آقا علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ وصیت آپ کی خدمت میں پیش کی جو مولا نے بالخصوص میرے اور آپ کے لیے بیان فرمائی. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے بیان فرمائی؟ کیونکہ خود اس وصیت کے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. مولا حسن اور مولا حسین تشریف فرما ہیں اور مولا امیر وصیت فرما رہے ہیں: اوصیکما، اے بیٹا حسن اور حسین، یہ آپ دونوں کے لیے وصیت ہے، لیکن صرف آپ دونوں کے لیے نہیں ہے. وجمیع ولدی، میری تمام اولاد کے لیے یہ وصیت ہے. واہلی، میرے گھر والوں کے لیے یہ وصیت ہے. اور پھر مولا آپ کا اور میرا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ومن بلغہ کتابی، جس تک میری یہ وصیت پہنچے اس کے لیے وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ 3 جملے ارشاد فرمائے جو حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. بتقوی اللہ، پہلی بات یہ کہ تقوی الہی اختیار کرو. ونظم امرکم، دوسری بات یہ کہ اپنے امور کو منظم رکھو. وصلاح ذات البین، تیسری بات یہ کہ باہمی تعلقات کو اچھا رکھو. سمندر کو میرے مولا نے کوزے میں سمیٹ دیا ہے. انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کے کل 3 پہلو ہیں. یا انسان کا رب سے کوئی تعلق ہوا کرتا ہے، یا انسان اپنے ذاتی امور میں مصروف ہوتا ہے، یا انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور میرے مولا نے ایک جملے میں ان تینوں زاویوں کے لیے مکمل ہدایت نامہ جاری فرما دیا. دیکھو، جو تمہارا رب سے تعلق ہے بتقوی اللہ، تو خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا کے عذاب سے ڈرو. جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ خوف خدا کے ساتھ اٹھاؤ. ونظم امرکم، جو تمہارے اپنے امور ہیں خبردار ہوشیار، انہیں نظم و ترتیب کے ساتھ لے کے چلو. وصلاح ذات البین، اس بات کی طرف متوجہ رہو جو تمہارے اور دوسروں کے تعلقات ہیں، باہمی تعلقات کو اچھا رکھو. ہر زاویے پر میرے مولا نے ایک مکمل ضابطہ حیات دے دیا. یقیناً ان میں سے ہر ایک جملہ ایک مکمل موضوع ہے جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے اور ہوتی بھی آئی ہے. لیکن آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان درمیانی جملہ ہے: وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم رکھو. اس عنوان کا لفظ اگر تبدیل کریں تو گویا مولا مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں اپنے امور کو تدبیر کے ساتھ لے کر چلو، یا اگر آج کی اصطلاح میں بات کی جائے تو اپنے امور کو مینیج کرو، پلاننگ کے ساتھ لے کے چلو. یہ تمہاری زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے. اگر بے حد ضروری نہ ہوتا تو میرا اور آپ کا مولا علی مرتضیٰ مجھے اور آپ کو یاد کر کے یہ وصیت نہ فرماتے. اب اس موضوع کو اگرچہ کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور سب کے سب حصے اہم ہیں، لیکن اس گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 3 حصوں میں بانٹ کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مینجمنٹ، سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ، اس کے بعد فائنینشیل مینجمنٹ اور اس کے بعد لائف مینجمنٹ.
ہم اپنا وقت کس طرح منظم کریں، ہم اپنی معیشت کس طرح مرتب کریں، اور ہم اپنی زندگی کس طرح ترتیب وار گزاریں۔ کوشش یہ ہوگی کہ ان تینوں پہلوؤں کو کسی حد تک چھوتے ہوئے گزرا جائے۔ اور ہم شروع کرتے ہیں پہلے حصے کو، جو ہے ٹائم مینجمنٹ، جو کہ نہایت اہم موضوع آج کی دنیا میں اس پر بہت بولا جاتا ہے، لیکن ہماری جان قربان ان ہستیوں پر جن کے در سے ہم وابستہ ہیں۔ آج کی دنیا 2022 میں 2023 میں ترقیوں کی بلندیوں کو چھو لینے کے بعد جن موضوعات پر سوچنا شروع کرتی ہے، میرے اور آپ کے مولا نے ہمیں 1400 برس قبل ان موضوعات پر پورے درس دے رکھے ہیں۔ کئی حدیثیں ہیں ہمارے پاس جو ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بتلاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، اس کے طور طریقے سکھاتی ہیں۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو 7ویں امام سے بھی منسوب ہے، 8ویں امام سے بھی منسوب ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات۔ دیکھو کوشش کرو کہ تمہارے زمانے کے 4 حصے ہوں۔ اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، کوشش یہ کرو کہ تمہارا زمانہ 4 حصوں پر بٹے۔ جو خدا نے تمہیں وقت کی نعمت دی ہے اسے 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ مولا کون سے حصے آپ بتا دیجیے؟ میرے مولا پہلا حصہ بیان فرماتے ہیں، ساعتن لمناجات اللہ۔ دیکھو ایک گھڑی ایسی ہونی چاہیے جس میں تم اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرو، دن بھر کی پریشانیاں، مسئلے، مسائل، دکھڑے رب کے سامنے بکھیرو، آنسو بہا کر رب کے سامنے اپنا دل ہلکا کرو، یہ نہایت ضروری ہے۔ ایک حصہ۔ مولا دوسرا حصہ، مولا فرماتے ہیں ساعتن لامر المعاش، تمہارے وقت کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں تم اپنے معاش کی فکر کرو، کسب معاش کرو، حلال طریقے سے روزی کماؤ تاکہ تمہاری زندگی گزارنے کی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کر سکو۔ مولا تیسرا حصہ، میرے مولا تیسرا حصہ بیان فرماتے ہیں، وساعتن لمعاشرۃ الاخوان، ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں تم اپنے بھائیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، معاشرت کرو، آنا جانا کرو، گفت و شنید کرو۔ اچھا مولا کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات چیت کر لیں، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کسی بھی گلی کے کونے پہ کھڑے کسی بھی انسان کے ساتھ چند لمحے بتا دیں دنیا جہان کی لا حاصل بے معنی باتوں میں، کیا ایسی بات ہے؟ کہا نہیں، یہ زمانہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ تمہارا سرمایہ ہے، یہ رب کی تمہیں دی ہوئی نعمت ہے، اس کا حق یہ نہیں کہ اسے ادھر ادھر ضائع کر دو، ہر ایرے غیرے کے ساتھ بیٹھ کر بے مقصد ترین باتوں میں گزار دو۔ ہاں یہ ضروری ہے، تم سوشل اینیمل ہو، یہ ضروری ہے کہ تم معاشرت کرو، لیکن کس کے ساتھ؟ بھائیوں کے ساتھ۔ بھائی کون سے بھائی؟ وثقات، قابل بھروسہ بھائی۔ اچھا مولا اور بھی کوئی خصوصیت ہونی چاہیے اس انسان میں جسے میں اپنا وقت دے رہا ہوں، اپنے وقت کا ایک حصہ اس کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ کہا ہاں اور بھی خصوصیات ہونی چاہیے۔ الذین یعرفونکم عیوبکم، وہ جو تمہیں تمہارے عیب بتائیں، ایسے قابل بھروسہ بھائی جو تمہیں تمہارے عیوب کے بارے میں بتائیں، تمہاری برائیوں کے بارے میں آگاہ کریں، تمہاری اصلاح کے خواہاں ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارو۔ چاپلوسی کرنے والے، خوش آمدی کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں وقت ضائع مت کرو، ایسے قابل بھروسہ لوگوں کو ڈھونڈو جو تمہاری اصلاح کے خواہاں ہیں، جو تمہاری شخصیت کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لے کر تمہیں تمہارے عیوب بتلاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ چھٹے مولا کی حدیث ہے، احب اخوانی الی احب اخوانی الی من اہدی الی عیوبی، میرا سب سے پسندیدہ بھائی وہ ہے جو مجھے میرے عیب ہدیہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کو عیب بیان کیا جائے تو بھڑک اٹھتے ہیں، ادھر مولا کہہ رہے ہیں جو مجھے میرے عیب ہدیے کے طور پہ بتلاتا ہے، وہ میری اصلاح کا خواہاں ہے، یہ سب سے پسندیدہ بھائی ہے۔ اچھا بریکٹ میں یہ گزارش بھی کر دوں کہ اسلام نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ عیب بیان کس طرح سے کرنا ہے۔ کسی کا عیب بیان کرتے وقت اس کی تذلیل، توہین، حد کے حرمت کرنے کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں۔ اور
حدیث کا مفہوم ہے اگر لوگوں کے سامنے کسی کا عیب بیان کرو گے تم اس کا چہرہ برا کر رہے ہو، بدصورت کر رہے ہو، اگر اکیلے میں اس کے عیب کو اس کے سامنے بیان کرو گے تو اس کا چہرہ خوبصورت کر رہے ہو۔ عیب اکیلے میں بتایا جاتا ہے، مجمع میں نہیں بتایا جاتا، اور عیب بتانے کے پیچھے مقصد طعنے دینا، تحقیر اور توہین کرنا، تذلیل کرنا، رسوا کرنا، اپنی بڑھائی جھاڑنا نہیں ہوا کرتا۔ عیب بتانے کے پیچھے مقصد صرف اور صرف مومن بھائی کی اصلاح ہوا کرتی ہے۔ جب اس طرح عیب بیان ہوگا تو یہ چھٹے مولا فرما رہے ہیں کہ یہ تحفہ ہے جو مجھے دے رہا ہے میرا بھائی، اور یہ بھائی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو میرے 7ویں امام فرما رہے ہیں کہ ان بھائیوں کے ساتھ جو قابل بھروسہ ہیں، جو تمہیں تمہارے عیب بتاتے ہیں، اور پھر ایک اور خصوصیت مولا نے ارشاد فرمائی، وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، جو دل کی گہرائی سے تمہارے لیے مخلص ہیں۔ کسی دکھاوا کرنے والے کے ساتھ، کسی منافق کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت اگر گزارو گے یہ وقت برباد کرنا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں وقت لوگوں کے ساتھ گزارو، ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ مخلص ہیں۔ تیسرا حصہ، مولا چوتھا حصہ کون سا ہے؟ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَذَّاتِكُمْ، ایک گھڑی ایسی چوتھی ہونی چاہیے جس میں تم اپنی جائز لذتوں کے لیے اپنے آپ کو خالی چھوڑ دو۔ تخلون فیہا للذاتکم فی غیر محرم، اور رب نے اس کائنات میں بہت حلال نعمتیں اور لذتیں پیدا کر رکھی ہیں، تمہارے لیے پیدا کر رکھی ہیں۔ اپنے وقت میں سے ایک گھڑی نکالو تاکہ ان لذتوں سے استفادہ کرو، اور دیکھو اسے کم اہمیت مت سمجھنا۔ یہ جو دنیا آج کر رہی ہے، میں گزارش کرتا ہوں یہ میرے مولا 1300 سال قبل سمجھا رہے ہیں، اس چوتھے حصے کو کم اہمیت مت سمجھنا۔ کیوں؟ وَبِهَٰذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّلَاثَةِ، اس ایک گھڑی ہی کی بدولت تم پچھلی 3 گھڑیوں کی ذمہ داریوں کو صحیح ادا کر سکو گے۔ اور اس بات کا ادراک آج دنیا کو ہو گیا۔ کئی ادارے، کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو اپنے ملازموں کو چھٹی دیتے ہیں، تنخواہ کے ساتھ چھٹی دیتے ہیں، اور زبردستی چھٹی دیتے ہیں۔ کیا مطلب زبردستی چھٹی دیتے ہیں؟ مطلب اس سال کی چھٹی اگلے سال منتقل نہیں ہوگی، سال ختم ہوگا یہ چھٹی ضائع ہو جائے گی۔ اس قانون کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس سال کی چھٹی زبردستی آپ اسی سال میں لیں، کیونکہ انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا کہ جب 20 دن چھٹی پر یہ ملازم جائے گا، حلال لذتوں سے بہرہ مند ہوگا، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے عقل کو دوبارہ تر و تازہ کرے گا، اور پھر دوبارہ کام کرنے لگے گا، تو یہ پہلے سے بہتر انداز میں اور زیادہ مقدار میں کام کر سکے گا، اس کے کام کا نتیجہ بڑھے گا۔ اس بات کا ادراک آج جس دنیا کو ہو رہا ہے، وہی بات میرے مولا ہمیں 1300 سال پہلے سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو 4 حصے کرو، چوتھا حصہ یہ ہے کہ تم اپنی جائز لذتیں پوری کرو، اپنے آپ کو مسرور کرو، دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو، اور یہ بہت اہم حصہ ہے۔ یہ حصہ پورا کرو گے تو پچھلے 3 حصوں میں بہترین کارکردگی دکھا سکو گے۔ یہ ٹائم مینجمنٹ کا ایک چارٹر جو مولا نے پیش کیا۔ 2 نکتے یہاں پر بہت اہم ہیں جو عام طور پہ یہ اور اس جیسی دیگر احادیث پڑھتے یا سنتے ہوئے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی بات، مولا نے یہ نہیں فرمایا اپنے دن کے 4 حصے کرو، میں اس حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا اپنے زمانے کے 4 حصے کرو۔ اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ میں ایک ہی دن میں 4 حصے کروں، ایک ہی دن میں مناجات بھی ہے، اسی دن میں کسب معاش بھی ہے، اسی دن میں ملنا جلنا بھی ہے، اسی دن میں لذتیں بھی ہے۔ ممکن ہے میں اپنے زمانے کے جو 4 حصے کر رہا ہوں، جو لذت کا حصہ ہے وہ 20 دن میں نے سال میں ایک رکھ دیے، تو سال کے 20 دن ایسے ہیں جب میں گھومنے پھرنے جاتا ہوں، میں حلال لذتوں میں گزارتا ہوں، وہ ایک حصہ ہو گیا، وہ روز پہ نہیں بٹا ہوا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ میل ملاپ کا، صلہ رحمی کا، رشتہ داروں سے ملنے کا، میرے رشتہ دار دوسرے شہر میں رہتے ہیں، میرے قابل بھروسہ ان خصوصیات والے بھائی دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، تو سال میں چند روز ایسے ہیں، مہینے میں کچھ دن ایسے ہیں، میں ان کے پاس جا کر ان سے ملتا ہوں، جلتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ایک دن میں ان چاروں کے چاروں کو سمویا جائے، یہ 4 حصے میرے زمانے کے ہونے چاہیے۔ ممکن ہے دن میں 3 کے لیے وقت نکالتا ہوں اور چوتھے کا وقت میں جمع کرتا ہوں اور ایک ساتھ 3 مہینے کے بعد اسے استعمال کر لیتا ہوں۔
پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو بے حد اہم ہے، یہ نہیں مولا نے فرمایا 4 برابر کے حصے کرو۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے تم نے 6 گھنٹے دکان پہ بیٹھنا ہے اور 6 گھنٹے ہی مسجد میں بیٹھنا ہے۔ ممکن ہے مناجات پروردگار کے لیے 1 گھنٹہ کافی ہو اور کسب معاش کے لیے 10 گھنٹے لگ جائیں، اور حلال لذت حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پہ کوئی شخص جاتا ہے کسی پہاڑ پہ، کسی باغ میں، آدھا گھنٹہ وہاں پہ چہل قدمی کرتا ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قید نہیں ہے پہلی بات کہ یہ برابر کے حصے ہوں۔ دوسری بات یہ قید نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں چاروں کے چاروں حصے پورے ہو رہے ہوں۔ ہاں اوور آل ہماری زمانہ جو ہے ہمارے پاس، چاہے وہ دن کی صورت میں ہے، وہ ہفتے کی صورت میں ہے، وہ مہینے کی صورت میں ہے، وہ سال کی صورت میں ہے، اس کے یہ چاروں حصے ہونے چاہیے۔ یہ چاروں باتیں اس زمانے میں موجود ہونی چاہیے اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس زمانے اور ٹائم کو احسن انداز میں مینیج کروں۔ یہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ گزارشات، اگرچہ گفتگو مزید کی جا سکتی ہے، لیکن بہر کیف دامن وقت کو بھی دیکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس بات کو میں ضرور ذکر کروں گا کہ اسلام نے بعض احکام بھی ایسے بیان کیے جو اس مومن کی ٹائم مینجمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کچھ اور ہے لیکن ٹائم مینجمنٹ میں معاون ہیں۔ اس کی بارز ترین مثال نماز کے اوقات۔ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا وقت ہے، ہر نماز کا اول وقت ہے، اول وقت پہ نماز ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اس کے مقاصد کچھ اور ہے، نماز معراج مومن ہے، نماز ستون دین ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کام اگر میں یہ اپنی عادت بنا لوں کہ میں اول وقت نماز ادا کر لوں، میری ٹائم مینجمنٹ میں یہ مجھے بہت مدد دے گی۔ جب نماز کے اوقات میرے دن کے مختلف وقتوں میں فکس ہو جائیں گے تو باقی کام اس سے پہلے اس کے بعد خود بخود ترتیب سے انجام پاتے چلے جائیں گے۔ بہر کیف جب وقت مینج ہو جائے گا، اور یہ اوور آل کسی بھی چیز میں مینجمنٹ کا اور ترتیب اور تنظیم کا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے ترتیب یا تنظیم کا؟ کسی بھی چیز میں وہ ترتیب یا تنظیم ہو، کم چیز سے زیادہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں اپنے وقت کو مینج کر کے چلوں گا، میں کم وقت میں زیادہ کام کر سکوں گا۔ اگر میں اپنی معیشت کو، جو کہ اگلا موضوع آ رہا ہے، مینج کر کے چلوں گا، میں کم پیسے میں زیادہ نتیجہ حاصل کر سکوں گا۔ اگر اپنی زندگی کو مینج کر کے چلوں گا، جو تیسرا حصہ ہے ہماری گفتگو کا، اپنی کم زندگی میں زیادہ نتیجہ حاصل کر سکوں گا۔ کسی حتیٰ اب میں افرادی قوت کو مینج کر کے چلوں گا، کم افراد میں زیادہ نتیجہ حاصل کر سکوں گا۔ تو مینجمنٹ کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم مقدار سے زیادہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پہلے حصے کو روکتا ہوں میں اور میں بڑھتا ہوں دوسرے حصے کی طرف، جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ، معاشی نظم اور ترتیب۔ اب جب ہم معاشی ترتیب اور نظم کی بات کرتے ہیں تو اس کے خود 2 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک ہے چھوٹے پیمانے پر، ذاتی پیمانے پر اپنی معیشت، اپنے معاش کو منظم کرنا، اور ایک ہے بڑے پیمانے پر، معاشرے کے پیمانے پر معاشرے کے معاش کو مینج کرنا، مرتب کرنا۔ ایک مائکرو فائنینشیل مینجمنٹ ہے، ایک میکرو فائنینشیل مینجمنٹ ہے، اور ان دونوں کے پیچھے کی سوچ بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں فرق آتا ہے، اور اسلام نے دونوں کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں مولا امیر کی پیش کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں القلیل مع التدبیر ابقى من الکثیر مع التبذیر۔ اگر کم مال ہو لیکن اسے تدبیر اور مینجمنٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے، یہ زیادہ دیر تک چلے گا بنسبت اس زیادہ مال کے جسے اسراف کر کے خرچ کیا جائے۔ یہ عین حقیقت ہے۔ کسی شخص کے پاس مہینے میں 20,000 روپے آتے ہیں، وہ اس کو مینج کرتا ہے، پلان بناتا ہے اور ترتیب اور تدبیر کے ساتھ اس پیسے کو خرچ کرتا ہے، اور مہینے کے آخر تک وہ اپنا خرچہ چلاتا ہے۔ اور دوسری جانب کوئی ایسا ہے جس کو مہینے کا 50,000 آتا ہے لیکن وہ اسراف اور فضول خرچی کا شکار ہو جاتا ہے، اور 15 دن بعد اس کی جیب خالی ہوتی ہے۔ یہ ایسی مثالیں ہیں جو معاشرے میں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، اور اسلام نے ایسے احکام بیان کیے جو معاشرے کے معاشی تدبیر میں اپنا کردار رکھتے ہیں، چاہے وہ ذاتی پیمانے پر ہو یا وہ معاشرے کے پیمانے پر ہو۔ ذاتی پیمانے کی مثال لے لیں، اسلام نے اسراف کو حرام قرار دیا۔
اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس چیز میں عام طور پہ پیسہ خرچہ ہی نہیں جاتا وہاں پہ پیسہ خرچنے کی اجازت نہیں ہے, یا جہاں پر کم پیسہ خرچہ جاتا ہے وہاں پہ زیادہ پیسہ خرچنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ پیسہ خرچنا, مولانا نے ارشاد فرمایا, زیادہ جب فضول خرچی کے ساتھ ہوگا وہ جلدی ختم ہو جائے گا, کم بھی ہوگا لیکن تدبیر کے ساتھ ہوگا زیادہ دیر تک چلے گا. اور ہم جب بڑھ کے دیکھیں معاشرے کے لیول پہ اور پیمانے پر اسلام نے کیا احکام وضع کیے ہیں معاشرے کی معیشت کو چلانے کے لیے, خمس اور زکوٰۃ کا نظام, فطروں اور کفاروں کا نظام, صدقے کا استحباب. معاشرے تباہ ہوتے ہیں جب مالدار مالدار ہوتے رہیں, غریب غریب ہوتے رہیں اور ان میں فاصلہ بڑھتا رہے. یہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے. اور ہمارے معاشرے کے معاشی نظام کی بنیاد سود پر ہے, اور سود کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے, رب نے قرآن میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, خدا نے خرید و فروش کو جائز قرار دیا, سود کو حرام قرار دیا. سود کیا کرتا ہے؟ مالدار کو مالدار تر کرتا ہے, غریب کو غریب تر کرتا ہے, ان کے درمیان فرق اور فاصلہ بڑھتا رہتا ہے, اور یہ جو معاشرے کی اکائی, اتحاد, یونٹی ہے اس کو چیر کر رکھ دیتا ہے. اسلام نے خمس کا نظام انٹروڈیوس کرا کے اس مالدار کے ذمے پر لگا دیا کہ جب سال بھر کوئی چیز تمہارے پاس پڑی رہے, تمہارے استعمال میں نہ آئے, تمہارے خرچے میں نہ آئے, اب یہ پوری کی پوری تمہاری نہیں, 80% اپنے پاس رکھو, 20% یہ نکل کر غربا میں جائے گا, یہ 20% غربا کو کچھ اوپر لے کر آئے گا, تمہارا 100% 80% ہوگا, تم ایک سیڑھی نیچے آؤ گے, تمہارا فرق کم ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ, اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں مثال کے طور پہ اور سال بھر 5 اونٹ رہتے ہیں, زکوٰۃ کے سال کا حساب کچھ مختلف ہے, بہر کیف تو سال کے بعد تم 5 اونٹ رکھنے والے پر فرض ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بکری ان غریبوں کو دو تاکہ یہ بھی کچھ اوپر آئے. اسی طرح کفاروں کا نظام, اسی طرح فطروں کا نظام, اور اسی طرح صدقے کو مستحب کرنے کا نظام. تمہارے پاس تم نے خمس زکوٰۃ سب دے دیا, اب بھی تمہارے پاس پیسہ ہے, رب تمہیں یہ پیشکش کر رہا ہے کہ رب کے ساتھ تجارت کرو. تم نے پیسے سے تجارت کرنی ہے, مال بڑھانا ہے, رب پیشکش کر رہا ہے کہ رب کے ساتھ تجارت کرو. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تم ایک رب کو دو, رب 10 گنا کر کے دے گا. تو یہ تمام تر اسلام کے احکام اور قوانین معاشرے کو فائنینشیل مینجمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, میکرو لیول پہ کہ غریب اور امیر کا فرق کم ہوتا جائے, بڑھتا نہ جائے, کہ معاشرے کی اکائی ایک ختم ہو جائے, وہ الگ معاشرہ بن جائے, یہ الگ معاشرہ بن جائے, اس کا الگ قانون بن جائے, اس کا الگ قانون بن جائے, اس کے الگ زندگیاں ہو جائیں, ان کی الگ زندگیاں ہو جائیں. اور ذاتی پیمانے پر جو احکام وضع کیے گئے, جیسے مثال پیش کی اسراف کا حرام ہونا, اور بعض دیگر احکام ہیں جس کی بنیاد پر انسان کی معیشت چلتی رہے. یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ. ایک حدیث کے اوپر میں اس دوسرے حصے کو ختم کرتا ہوں. میرے مولا امیر ہی کی حدیث ہے, مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی یہ حدیث ہے, حسن التدبیر ینمی قلیل المال وسوء التدبیر یفنی کثیرہ. اچھی پلاننگ اور مینجمنٹ کم مال کو زیادہ کرتی ہے, اور بری مینجمنٹ, بیڈ پلاننگ زیادہ مال کو ختم کر دیتی ہے. اور اس کی زندہ مثالیں مجھے اور آپ کو دائیں بائیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں. کسی کے پاس کم سرمایہ تھا, اس نے ایک ریڑھی لگائی, اس نے اچھی پلاننگ کی, اور چند دہائیوں کے بعد شہر میں 6 دکانیں ہیں اس کی. ایسی مثالیں آپ کے ذہنوں میں, میرے ذہن میں بھری پڑی ہیں. اور کوئی سرمایہ دار تھا, اس نے بڑی دکان لگائی, لیکن اس نے اچھی پلاننگ نہیں کی, اچھا مینیج نہیں کیا, دکان کھولنے سے پہلے اسٹڈی نہیں کیا, سوسائٹی کو نہیں دیکھا, نیڈز کو نہیں دیکھا, کیا کام کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, کیسا پلان نہیں کیا, مینیج نہیں کیا, زیادہ کا زیادہ مال تھا, پھر بھی سارا کا سارا یفنی کثیرہ, کثیر مال فنا ہو گیا. کیوں؟ سوء التدبیر کی وجہ سے, بری پلاننگ کی وجہ سے. لہٰذا یہ کسی بھی انسان کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے
جس کی طرف اسلام نے اور اہل بیت نے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے، اور اسلام نے ایسے احکام وضع کیے ہیں جو ہماری زندگی کے اس پہلو کو ڈھارس دیتے رہیں اور ہم اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کو کامیابی سے انجام دے سکیں۔ دوسرے حصے کو میں یہاں پر روک کر بہت تیزی سے تیسرے حصے کی طرف چلتا ہوں، جو آخری حصہ ہے، اور وہ ہے لائف مینجمنٹ، زندگی کی تدبیر۔ اب یہاں پر میں یہ گزارش پیش کروں گا، دنیا والے زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے عقل مند لوگ زندگی گزارتے ہیں، جو مسلمان ہیں مسلمان نہیں ہیں سب زندگی گزارتے ہیں، اور ان سب دنیا کے عقل مند لوگوں کا زندگی کی مینجمنٹ میں ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے جسے یہ سب صحیح تسلیم کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ سب اپنی اپنی زندگیوں کو مینج کرتے ہیں، اور اسلام بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا، اسلام اس کو درست تسلیم کرتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ ہے اس طریقے کی امپلیمنٹیشن میں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیا ہے وہ طریقہ جو دنیا والے اپنی زندگی مینج کرنے کے لیے بروئے کار لاتے ہیں، جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو مینج کرتے ہیں، وہ اور جس کو اسلام بھی انڈورس کرتا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور ہماری زندگی ہے، کتنی ہے یہ تو رب کو پتہ ہے، ایک مثال کے طور پہ 80 سال کی زندگی ہے۔ زندگی کی اچھی مینجمنٹ یہ ہے کہ ہم زندگی ایسے گزاریں کہ کم حصے میں ہمیں مشقت کرنی پڑے اور زیادہ حصے میں ہمیں آسائش ملے۔ اب دیکھیں ٹوٹل 3 پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتی ہیں نا، یا تو پوری زندگی آسائش ملے، یہ تو سب سے اچھا ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے، پوری زندگی آسائش کسی کو ملے۔ ایسا کوئی شاذ و نادر انسان ہوتا ہوگا جو پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اسے کوئی مشقت کوئی محنت کچھ نہ کرنا پڑے اور آسائشیں اس کو پیدا ہونے سے مرتے دم تک ملتی رہیں، تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پوری زندگی مشقت میں گزر جائے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی مشقت میں گزر جاتی ہے، لیکن دنیا انہیں کامیاب انسان نہیں گردانتی۔ وہ پیدا ہوا، اس نے آنکھ کھولی، اس نے مشقت کرنا شروع کی، جب تک حضرت اسرائیل اس کے جسم سے روح کی امانت لے کر واپس نہیں چلے گئے وہ مشقت ہی کرتا رہا۔ تو دنیا ان کو کامیاب انسان کے طور پہ نہیں جانتی، دنیا یہ نہیں سمجھتی کہ بڑا کامیاب انسان تھا، دنیا ان پر رحم کھاتی ہے کہ بیچارہ زندگی بھر محنت کرتے کرتے چلا گیا۔ جو تیسری پاسبل آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حصے میں محنت کرنی پڑے اور کچھ حصے میں آسائش ہو۔ یہ وہ ہے جس کو دنیا ایڈمائر بھی کرتی ہے، جس کی وش بھی کرتی ہے، جس کی تمنا بھی رکھتی ہے، اور خصوصی طور پہ محنت کا وقت کم ہو اور آسائش کا وقت زیادہ ہو۔ پوری دنیا کی کامیابی اس پہ گھومتی ہے، اور پوری دنیا اپنا نظام اسی پر چلاتی ہے کہ مثال میں پیش کر رہا تھا، 80 سال اگر میری زندگی ہے، مجھے 25 سال محنت کرنی پڑے اور 55 سال میں آسائش میں گزار لوں، 25 سال مشقت ہو 55 سال آسائش ہو، ایسی زندگی کو دنیا بہترین، دنیا والے کامیاب زندگی سمجھتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے جو نظام ہیں وہ اسی سوچ پر ترتیب پائی انہوں نے۔ بچے کو 5 سال کا ہوتا ہے اسکول داخل کر دیا جاتا ہے، کیوں حضور؟ کیونکہ یہ 10 سال پڑھے گا، پھر میٹرک ہو جائے گا، پھر یہ 2 سال پڑھے گا، پھر اس کا کالج مکمل ہو جائے گا، پھر یہ 4 سال پڑھے گا، اس کی ڈگری آ جائے گی، پھر 2 سال اور پڑھے گا، ایک اور ڈگری آ جائے گی۔ مان لیں 25 سال تک یہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا، پڑھائی کرے گا۔ خوب یہ جو پڑھائی کا دور ہے یہ مشقت کا دور ہے، اس کی کوئی انکم نہیں ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو محنت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو جسمانی مشقت کرنی ہے، اس کو ذہنی مشقت کرنی ہے۔ یہ 25 سال تک اتنی مشقت کر لے گا تو یہ اس قابل بن جائے گا، اپنی صلاحیتوں کو نکھار لے گا، اور اس کی بنیاد پر اگلے 55 سال یہ ایک آسائش مند زندگی گزار سکے گا، کئی اچھا معاش اس کا لگ جائے گا، اور پھر یہ اپنی زندگی میں آسائشیں لاتا جائے گا، اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں، اور پھر دنیا کہے گی کہ جی یہ تو بڑی کامیاب زندگی گزاری، اس نے 22 سال کی عمر میں اس نے بیچلرز کر لیا، 24 سال میں اس کا MS ہو گیا، پھر اس کی نوکری لگ گئی، اور اس کے بعد ان کے ہاں رزق کی فراوانی، آسائشوں کی فراوانی، اور پھر 25 سال سے جو یہ فراوانی چلتی رہی، وہ 80 سال جب اس دنیا سے چلا گیا وہ فراوانی اور آسائشوں اور سکون اور راحت میں زندگی گزارتا رہا۔ جب جائے گا دنیا والے اسے کامیاب انسان تصور کریں گے۔ اس بنیادی کانسیپٹ سے اسلام اختلاف نہیں کرتا کہ کامیاب زندگی وہ ہے جہاں محنت اور مشقت کم،
آسودگی اور راحت والی زندگی زیادہ ہو. اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے. ایسا یہ کیونکہ یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ عقل سلیم اس کو درک کرتی ہے. لیکن اسلام ایک چیز میں ان دنیا والوں سے اختلاف رائے رکھتا ہے, اور وہ ہے ان کی نظر, ان کی بصیرت اور بصارت. جس بصیرت کی روشنی میں یہ دنیا والے اس فنڈامنٹل کانسیپٹ کو اپلائی کرتے ہیں. فنڈامنٹل کانسیپٹ کیا بن گیا؟ کم زندگی کا کم حصہ مشقت, زیادہ حصہ سکون اور آسانی, یہ کامیابی ہے. اسلام تسلیم کرتا ہے. اس کی تطبیق کس طرح کرتے ہیں زندگی والے؟ کہتے ہیں جی 80 سال کی زندگی ہے, 25 سال مشقت, 55 سال کامیابی. اسلام ان عقل کے اندھوں کی مانند نہیں جنہیں صرف 80 سال تک کی زندگی نظر آ رہی ہے. یہ ان کی بینائی کی کمزوری ہے, یہ ان کی نظروں کا ضعف ہے کہ انہیں زندگی 80 سال تک نظر آ رہی ہے, پھر اس کے بعد موت ان کے نزدیک اختتام ہے. اسلام 80 سال تک کی زندگی کو نہیں دیکھتا. اسلام اسی فنڈامنٹل کو جب اپلائی کرنے کے لیے آتا ہے تو 80 سال کے بعد موت ہے, موت سے انکار نہیں ہے, لیکن موت کا مطلب زندگی کا اختتام نہیں ہے. موت کا مطلب زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں انتقال ہے, تو اس کے بعد بھی زندگی ہے. اب اسلام اس پوری زندگی کو دیکھتا ہے. یہ جو شروع کے 80 سال جسے یہ انسان بھی دیکھ پا رہا ہے, اور اس 80 سال کے بعد کے 10 سال, 100 سال, 1000 سال, لاکھ سال, کروڑ سال, ارب سال, سال ہی سال جن کی گنتی نہ ختم ہونے والی ہے, اس پورے کو اسلام دیکھتا ہے. اور جب یہ پوری زندگی یہاں پہ کھڑے ہوئے یہ انسان 80 سال تک دیکھ رہا تھا, اس نے ہمیں یہ آئیڈیا دیا کہ دیکھو 25 سال محنت کرو, 55 سال آرام کرو, تم کامیاب ہو. اسلام کہہ رہا ہے تمہارا آئیڈیا صحیح ہے, لیکن تم زندگی تو دیکھ ہی نہیں رہے. جس کو تم زندگی مکمل دیکھ رہے ہو یہ تو زندگی کا 1% بھی نہیں ہے. کیونکہ اسلام جب کھڑا ہو کے اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ 80 سال تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس 80 سال کے بعد ایک فیز چینج ہے, ایک ٹرانسفر ہے, ایک انتقال, اور اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے, اور اس کے بعد ایک نا ختم ہونے والی زندگی ہے. زندگی کی ایک ایسی لکیر ہے جس کی انتہا کہیں نظر نہیں آ رہی. اسلام کہتا ہے تم اپنا قاعدہ جاری کرو, لیکن اس پوری کی پوری زندگی پر. اور اسلام اس انسان کو سمجھاتا ہے میں تمہارا قاعدہ تم سے زیادہ اچھی طرح اپلائی کر کے دکھاتا ہوں. تمہارا قاعدہ کیا تھا؟ مشقت کم, آسائش زیادہ. تم نے کہا 25 سال مشقت, 55 سال آسائش. پرسنٹیج میں لے کر آ جائے, مثال کے طور پہ تم نے کہا 40% مشقت, 60% آسائش, بڑی کامیابی ہے. اب اسلام اس انسان سے مڑ کر پوچھتا ہے اچھا یہ بتلاؤ, اگر 40% مشقت 60% آسائش کے ایکویژن کو میں چینج کر کے 4% مشقت 96% آسائش کر دوں تو یہ انسان بولے گا یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا اسلام ایک اور قدم بڑھاتا ہے, کہتا ہے اگر 4 اور 96 کے ایکویژن کو میں 0.4% مشقت 99.6% آسائش کر دوں تو یہ انسان حیران ہونے لگتا ہے. کہتا ہے اس سے تو بڑی پھر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. ابھی یہ حیران ہے, سرگردان ہے, یہ تلملا رہا ہے, پریشان ہے کہ یہ اسلام کامیابی کے کس معیار تک لے کے جا رہا ہے. اسلام پھر روک کے پوچھتا ہے اچھا یہ بتلاؤ اگر 0.4 اور 99.6 کے ایکویژن کو میں مزید چینج کروں, 0.000000004 لگا دوں اور ادھر 99.99999996 کر دوں, اب یہ انسان کے ادراک سے باہر چلی گئی, کامیابی اتنی بلندی تک پہنچ گئی. اسلام کہتا ہے میں تمہیں یہ کر کے دکھاتا ہوں, یہ 80 سال کا جب موازنہ اس پوری زندگی کے ساتھ کرو گے تو یہ 0.00004 بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے بس یہ جو کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو ایک پلک جھپکنے کے برابر ہے, اس میں مشقت کرو, محنت کرو, اور اس کے بعد جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے ادھر آسائش ہی آسائش, ادھر آرام ہی آرام, ادھر فراوانی ہی فراوانی, ادھر نعمتیں ہی نعمتیں, ادھر شہد کی نہریں بھی ہوں گی, دودھ کی نہریں بھی ہوں گی, حور و غلمان بھی ہوں گے, پھل بھی ہوں گے, سب ہوگا. اسلام نے انسان کے کانسیپٹ سے, جو فنڈامنٹل کانسیپٹ تھا, اس سے اختلاف نہیں کیا. انسان نے
اسلام نے صرف انسان کی جو ناقص بصیرت تھی اس کو چیلنج کیا اور اس کو کاؤنٹر کیا کہ یہ تم 80 سال دیکھ کر آگے اندھے کیوں ہو جاتے ہو؟ ابھی 80 سال کے آگے جو اتنی زندگی ہے اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ اسے دیکھ کر اب تم اپنا قاعدہ جاری کرو، تمہیں بالکل کامیابی نظر آئے گا۔ اگر میں 80 کے 80 سال زندگی میں مشقت کرتا رہوں، میں نماز پڑھتا رہوں رب کو راضی کرنے کے لیے، روزے رکھتا رہوں، میں حج کرتا رہوں، میں خمس دیتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا رہوں، میں سچ بولتا رہوں، میں جہاد کرتا رہوں، میں صلہ رحمی کرتا رہوں، میں صداقت کو اپنائے رکھوں، شرافت کو اپنائے رکھوں، طہارت کو اپنائے رکھوں، میں ذکر کرتا رہوں، میں فکر کرتا رہوں، میں قیام کرتا رہوں، میں قعود کرتا رہوں، سجود کرتا رہوں، یہ 80 سال میں مشقت میں گزار دوں جو کہ 0.000004 سے بھی کم ہے، اور پھر اس کے بعد جو 99.999996 سے بھی زیادہ کی زندگی آ رہی ہے وہ مجھے راحت ہی راحت ملے۔ اس انسان سے پوچھئے، ایک مرتبہ حیرانگی سے کہے گا بالکل یہی کامیابی ہے، اور یہی اسلام نے مجھے اور آپ کو سکھایا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، نہایت معروف جملہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں محنت کرو، مشقت کرو، جان مارو، ہل جلاؤ، بیج بو، زمین ہموار کرو، پانی دو، دھوپ سے بچاؤ، کبھی کیڑوں سے بچاؤ، کبھی جانوروں سے بچاؤ، لیکن یہ مزرعہ ہے، یہ کچھ دیر کے لیے ہے، یہ پلک جھپکنے جتنا ہے۔ جب یہ مرحلہ پار کر لو گے پھر اس کی فصل، اس کا اناج، اس کا پھل، اس کا ثمر، اس کا فائدہ سب تمہیں ملے گا۔ یہ اسلام کی لائف مینجمنٹ کا کنسپٹ ہے۔ کنسپٹ سیم ہے، امپلیمنٹیشن میں فرق ہے۔ جب میں پوری زندگی کو دیکھتا ہوں، اس انتقال سے پیچھے کے 80 سال کو اور اس انتقال کے بعد کے 80 کروڑ سال کو من باب المثال، پھر مجھے یہ 80 سال مشقت کرنا بالکل بھی دشوار نہیں لگتا، بالکل بھی دشوار نہیں لگتا۔ پھر میں اس 80 سال کی مشقت کو بڑے جان و دل سے انجام دوں گا، کیونکہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو 1% بھی نہیں، اور اس کے بعد جو 99% سے بھی زیادہ ہے اس میں مجھے اس 1% کے بدلے آسائشیں اور فراوانی ہی فراوانی ملنے والی ہے۔ لہٰذا میری اور آپ کی لائف مینجمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان 80 سال کو مشقت میں گزار لیں۔ خدا کی اطاعت میں مشقت ہے، معصیت سے بچنے میں مشقت ہے، لیکن یہ مختصر ترین وقت اگر میں مشقت میں گزار لوں تو وہ وسیع ترین وقت مجھے راحت اور آسائشوں اور نعمتوں اور فراوانیوں میں ملے گا، جو کہ انسان کے ہر عقل مند فرد کے نزدیک کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور یہی ارشاد رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا، قد افلح من زکاہا، جو تزکیہ نفس کرے۔ تزکیہ نفس مشقت کا نام ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، اپنے نفس کو اچھے کاموں کے اوپر اپنے نفس سے اچھے کام کروانا، یہ تزکیہ نفس۔ قد افلح من زکاہا، جو تزکیہ نفس کر لے گا ان 80 برسوں میں، یہ جو کچھ بھی نہیں ہے، قد افلح، یہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس چھوٹی سی مشقت کے بدلے اس نے بہت بڑی نعمت اور فراوانی کو اپنے لیے حاصل کر لیا۔ گفتگو کو مزید طول دیا جا سکتا تھا، لیکن وقت ختم ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاش کو، اپنے تمام امور کو منظم طور پر آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بہترین انداز میں اپنے امور کو انجام دے کر زمانے کے امام کا سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔